صوبہ بلوچستان کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے صوبہ سرحد کی جانب، اور سرحد سے میری دھرتی میری دنیا کے لیے جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں ان میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پھولوں کی نمائش، پشاور میں ایبکا ہسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاج، چارسدہ میں ڈاکوں کی گرفتاری اور کوہاٹ میں میٹرک کے سالانہ امتحانات سمیت چند دیگر رپورٹس شامل ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں، جہاں پر ایبکا ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال کی انتظامیہ کے خلاف احتجاج میں ہسپتال کے کلاس 4 ملازمین نے شرکت کی۔ ملازمین نے امپلائی سن کوٹا کی خلاف ورزی پر بھرتیوں کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ موجودہ چیف ایگزیکٹو ملازمین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر چیف ایگزیکٹو کی برطرفی کے مطالبات درج تھے۔ مظاہرین نے ہسپتال کے احاطے میں واک کرتے ہوئے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی اور اپنے مطالبات کی حال تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعادہ کیا، جس کے بعد بھوک ہڑتال کی کال دی جائے گی۔ ایبکا ملازمین کا مطالبہ ہے کہ ہسپتال میں سیاسی بنیادوں پر بھرتی بند کی جائے۔ کیمرہ مین معین علی کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ اس وقت میں چارسدہ میں موجود ہوں۔ یہاں پر 2 فروری کو تانا ترناک کے علاقے میں ہونے والے ڈکیتی کے ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر کے ان سے مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ گزشتہ مہینے تانا ترناب کے علاقے میں ایک گھر میں رات کے وقت ڈکیتی کی ایک اندھی واردات ہوئی تھی، جس میں علاقے کے رہائشی نصر من اللہ نامی شخص کے گھر سے نامعلوم چور 25 تولے سونا، 46,000 روپے نقد، 9 موبائل سیٹس اور کچھ اسلحہ لے گئے تھے۔ اس واقعے سے نہ صرف علاقے کے رہائشیوں میں تشویش اور خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی تھی، بلکہ واقعے نے پولیس کو بھی چکرا کے رکھ دیا تھا۔ واردات کے بعد پولیس نے ملزمان کی تلاش کے لیے مختلف زاویوں سے تفتیش شروع کر دی۔ چارسدہ میں صحافیوں کو پریس بریفنگ دیتے ہوئے ڈی ایس پی چارسدہ سرکل جہانزیب خان اور ایس ایچ او چارسدہ روخان زیب کا کہنا تھا کہ مذکورہ وقوع کی سائنسی بنیادوں پر تحقیقات اور بعض معاونین کی مدد سے انہوں نے ان چوروں تک رسائی حاصل کر لی اور ڈی پی او چارسدہ نثار مروت کی ہدایت پر چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور مذکورہ واردات میں ملوث 10 ملزمان میں سے 7 افراد گل امین، افسر علی، وصال، گلسید، زاہد سونار، عابد اور طارق الرحمان کو گرفتار کر کے ان سے 2,25,000 روپے نقد، 6 تولے سونا اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ ان پولیس افسروں کے مطابق ان گرفتار ملزمان سے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ 3 دیگر ملزموں شاہزیب، علمزیب اور شیر اجم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین علف خان شیرپاؤ کے ساتھ ریاض الحق، دنیا نیوز، چارسدہ۔ کوٹ تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک کے سالانہ امتحانات شروع ہو گئے ہیں، جس میں 65,000 سے زیادہ طلباء حصہ لے رہے ہیں۔ کوٹ، کرک، ہنگو سمیت کرم اورگزئی ایجنسی اور ایفر کوٹ کے علاقوں میں 199 امتحانی سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، جن میں 1,200 عملہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ کوٹ امتحانی بورڈ کی جانب سے اس سال نجی تعلیمی اداروں کو اپنے امتحانی سینٹرز نہ دینے کے فیصلے کے بعد تمام سینٹرز سرکاری اسکولوں میں قائم کیے گئے ہیں۔ نقل کی روک تھام اور دہشت گردی کے واقعات کے پیش نظر امتحانی سینٹرز پر سیکورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے اور غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ سیکرٹری کوارٹ تعلیمی بورڈ شاہد زمان کے مطابق شفاف امتحانات کے انعقاد کے لیے پیشہ ور اور کرپشن میں ملوث اساتذہ کی ڈیوٹیوں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ منور اورگزئی، دنیا نیوز، کوہاٹ۔ کمشنر ڈیرہ ہمایون خان نے پولیو کے خاتمے کی مہم کا افتتاح کر دیا۔ ضلع بھر کے 2,36,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لیے قطرے پلائے جائیں گے، جس میں تقریباً 38,000 متاثرین وزیرستان کے بچے بھی شامل ہیں۔ اس مقصد کے لیے 515 موبائل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جبکہ 51 فکس سینٹر بھی قائم کیے گئے ہیں۔ شہر بھر میں 24 ٹرانزٹ پوائنٹ بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس موقع پر کمشنر ڈیرہ ہمایون خان نے میڈیا کو بتایا کہ پولیو ایک مہلک مرض ہے جو دنیا کے 90% ممالک سے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، مگر بدقسمتی سے پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں ہر سال پولیو کے چند نئے کیسز سامنے آتے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2009 میں ملک بھر میں پولیو کے 99 کیسز سامنے آئے، جبکہ 2010 میں تاحال 8 تصدیق شدہ کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت سے مکمل تعاون کریں تاکہ معاشرے سے اس موذی مرض کا خاتمہ ہو۔ کیمرہ مین نعیم عباس کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔
اور صوبہ سرحد کے بعد اب بات کریں گے صوبہ پنجاب کی، اور یہاں سے جو رپورٹس میری دھرتی میری دنیا میں شامل کی گئی ہیں ان میں ننکانہ صاحب کی سوغات من پسند حلوہ، رحیم یار خان میں پھولوں کی نمائش، مری میں سپرنگ فیسٹیول، فیصل آباد کا ملت پارک قاتل پارک بن گیا، حویلی لکھا میں تاریخی قلعہ زبوں حالے کا شکار، اور ساہیوال میں 3 معذور بچوں کی محنت کش ماں امداد کی منتظر سمیت دیگر رپورٹس شامل ہیں۔ فٹ بال گراؤنڈ گلشن راوی میں ہونے والے پروگرام میں ہزاروں عشاق مصطفیٰ نے شرکت کی۔ محفل میلاد کے لیے مثالی انتظامات کیے گئے تھے۔ مرکزی دروازے سے سٹیج تک راستے میں پھولوں کی کیاری بنائی گئی اور آنے والے تمام معزز مہمانوں کا زبردست استقبال کیا گیا۔ ملک بھر اور خاص طور پر لاہور میں جاری دہشت گردی کی بدترین لہر کے باوجود ہزاروں زندہ دلان لاہور نے میلاد کی اس محفل میں آ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی انتہائی محبت و عقیدت کا عملی ثبوت دیا۔ معروف قراء اور نعت خوان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کیا، جنہوں نے دور دراز سے آئے ہوئے غلامان مصطفیٰ کے دلوں کو گرما دیا۔ محفل میلاد سے مرکزی خطاب شبیر شاہ گیلانی نے کیا۔ محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن اندازی کے ذریعے 9 عمرے کے ٹکٹ اور 11 خوش نصیب خواتین میں قیمتی انعامات تقسیم کیے گئے۔ مجاہد شیخ، دنیا نیوز، لاہور۔ عمارتیں کسی ثقافت کے اظہار کا سب سے جاندار مظہر ہوتی ہیں۔ ہندوستانی ثقافت اور زرعی دور کی شخصیات، مذہب اور مقامی قیادت کے گرد جو عمارتیں اور بسیرے تخلیق ہوئے، بھومن شاہ اس کا شاندار اور نمائندہ مظہر ہے۔ اکاڑا سے 40 کلومیٹر دور بھومن شاہ میں یہ بھومن شاہ کے گدی نشین اور جاگیردار کا محل ہے۔ اس کی بلند و بالا، فصیل اور سر بفلک عمارتیں آج بھی اس کی فنکارانہ عظمت اور اس کے مکینوں کی لطافت کا مظہر ہیں۔ یہ محل گرداری داس نے بنوایا۔ اس کی نقش نگاری اور اس کا شکو سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اگر اس کو بچا لیا جائے اور اس کی تشہیر کی جائے تو یہ سیر و سیاحت کا حسین مرکز بن سکتا ہے، جس سے نہ صرف پاکستان اور ہندوستان میں رابطے بڑھیں گے بلکہ اس علاقے کو معاشی طور پر بھی بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بھومن شاہ کا یہ تاریخی قلعہ جو ہماری ثقافتی دولت کا نشان ہے، حکومت کی عدم توجہ سے مسمار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کو فی الفور محکمہ تاریخی عمارات کے سپرد کر کے اسے بچا لیا جائے تو نہ صرف ہمارا ماضی بچ جائے گا بلکہ یہ اہم سیاحتی مرکز بھی بن جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تاریخی عمارتوں کو مسمار ہونے سے بچا لیا جائے تاکہ یہ اہم سیاحتی مرکز بن جائیں، جس سے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں بھی نئی راہیں ہموار ہوں گی۔ آصف خان، دنیا نیوز، حویلی لکھا۔